نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزاق الباطل الآية۔ محترم حاضرین اکرام، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوج تھے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، آپس میں لڑتے، امیر غریب پر ظلم کرتے، نہ مہمانوں کی عزت ہوتی، نہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا، بھائی بھائی سے لڑتا، طاقتور کمزوروں کو ستاتا۔ اللہ کو ہم پر رحم آیا، ہم میں ایک رسول بھیجا، ہم سب اس سے واقف تھے، وہ بہت ہی نیک تھا، اس نے سیدھی راہ دکھائی، آپس میں محبت کرنا سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم بت پوجنا چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ظلم سے باز آ جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم نے اسے نبی جانا، اللہ کا رسول مانا، اس کی باتوں پر عمل کیا، ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی، ہمیں ستانے لگی، اس لیے ہم اپنا وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی تھی، ان کی باتوں کا اثر لیا، ان سے قرآن شریف سنا، قرآن شریف سن کر رونے لگے، کافروں کو نکلوا دیا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کی رحمت ہو ان پر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکہ میں جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے، اس طرح رفتہ رفتہ مکہ کے باہر دین پھیلتا رہا۔ میں اپنی تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔